ناظرین، عمران خان کی جیل میں جو حالت ہے اس وقت، اس پر ایک رپورٹ، ڈاکٹرز کی رپورٹ سپریم کورٹ میں داخل ہوئی۔ اس رپورٹ کا جائزہ لیا، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن میں آج آپ کو اس پر یہ بتاؤں گا کہ عمران خان کی جو رپورٹ ہے وہ کیا کہتی ہے، عمران خان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے جو کہ ان کی صحت سے متعلق ہیں، اور وہ جو مسائل ہیں وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور ان مسائل کے ہوتے ہوئے کیا عمران خان کو مزید جیل میں رکھا جا سکتا ہے، یا عمران خان جیل میں رہنا چاہیں گے؟ کیا ایسی حالت میں کوئی بندہ مزید جیل گزار سکتا ہے؟ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور کچھ امکانات پہ بھی بات کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا امکانات ہیں۔ میاں طاہر، دیکھیں، سب سے پہلے تو عمران خان ایتھلیٹ ہیں، سپورٹس مین ہیں، اور ان کے بارے میں جو کہا جاتا رہا وہ بالکل ٹھیک کہا جاتا رہا کہ وہ ایک فٹ آدمی ہیں، لیکن ہماری جب یہ بات کرنے والوں نے ایک رٹ لگائی اور لوگوں کو اسی بات پہ پکا کیا، جو ان کے ظاہر ہے ان سے پیار اور محبت کرنے والے ہیں، کہ عمران خان فٹ ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، تو بھئی انسان تو ہے نا، انسان ہی ہوتا ہے، انسان کو تو آخر زوال ہے نا اس کے جسم کو، آہستہ آہستہ وہ ڈاؤن جاتا ہے، بڑھاپا ہے، بڑھاپا خود ایک بیماری کا نام ہے، سیانے کہتے ہیں کہ بڑھاپا تو خود بیماری ہوتی ہے۔ تو اب 74 ایئر تو کہتے کہتے اب تو ان کا میرے خیال 76 ایئر چل رہا ہے، ابھی بھی 74 ایئر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ 74 ایئر اولڈ ہے، وہ 76 ایئر میں جا رہے ہیں، اب چلے 74 ہی لگائیں، ڈاکٹرز کی رپورٹ میں تو 74 لکھا ہوا ہے، وہ ایسے ہی ہے نا جیسے مریض کو کہیں اچھا آپ کی ایج کیا ہے تو وہ جو کہے وہ لکھ دیتے ہیں، ایک جگہ پہ 73 بھی لکھا ہوا ہے، تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر نے ریکارڈ دیکھ کے کوئی لکھا ہے، تو ڈاکٹر تو اسی طرح جس طرح عام لکھتے ہیں، تو 74 ایئر بھی تو کم ایج نہیں ہے نا، مطلب 60 ایئر میں بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے اپنی کسی بھی جاب سے، کہ اس وجہ سے ریٹائر کیا جاتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی نوکری کر سکے، تو 74 ایئر میں جا کے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مطلب اسے بوڑھا ہی کہیں گے نا، تو بوڑھا آدمی ہے اور اتنا اس نے 3 سال تقریباً جیل میں گزار لیے ہیں، تو یہ اب جو اصل میں مشکل وقت ہے وہ اب شروع ہوا ہے، جس کا عمران خان کو بھی شاید اس وقت اندازہ نہیں تھا جب وہ جیل کاٹ رہے تھے، جیل میں آئے تھے، اور ان کے جو پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ مشکل وقت اب آیا ہے، اور وہ کیسے آیا ہے کہ جیل نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا ہے۔ جیل میں ہوتا کیا ہے، دیکھیں، جیل ایک بند ہے، ایک بند علاقے کا نام ہے، آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے، آپ کا ایک احساس ہی بڑا کافی ہوتا ہے کہ آپ بند ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، پھر آپ سے کوئی آزادانہ مل نہیں پا رہا، کوئی ایسی کوئی آپ کو آزادی حاصل نہیں ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے، اور پھر ایسا بندہ کہ جس نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ گزاری ہو، اور ایسے گزاری ہو کہ وہ آگے آگے اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے، اور وہ جیل میں بند ہو جائے، تو بڑی بات ہے۔ جو لوگوں نے اس کو سراہا، جنہوں نے اس کو بڑی عمران خان کے حوالے سے تعریف کی، وہ بھی ٹھیک تعریف ہے کہ بڑی بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے 3 سال گزارے ہیں، لیکن اب اس نے اثر دکھانا شروع کیا ہے۔ اب جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے اس کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ میڈیسنز کے ڈاکٹر سے جب ہم نے بات کی، ان کو رپورٹس بھجوائیں اور ان سے میں نے پوچھا، اور خاص طور پہ جو ان کی میڈیکیشن ہے ان کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو ایک شدید قسم کی انگزائٹی ہے، جو دراصل ڈپریشن کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ انگزائٹی کے بھی کچھ درجے ہوتے ہیں نا، ایک پہلے درجے کی انگزائٹی ہے کہ بندے کو کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے، چھوٹی موٹی پرابلم کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اگر فرض کرو وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اچانک گھبراہٹ ہوگی، وہ اٹھ کے چلے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایک لیول کی ہے۔ پھر دوسری اس سے آگے ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انگزائٹی کی 3 سے 4 مراحل ہیں، لیکن یہ جو اس وقت انگزائٹی ہے عمران خان کو، یہ دراصل ڈپریشن میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو جو میڈیسن دی جا رہی ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اب 3 ٹائم آپ نیند کی گولی دیں، لیگزاوٹرنل جو ہے، انہوں نے ڈاکٹرز نے جو ان کو تجویز کی، 3 ٹائم، عام طور پہ جس کو نیند نہیں آتی جن لوگوں کو، وہ 1 ٹائم چھوٹی MG جو ہے وہ رات کو لے کے سو جاتے ہیں، اور ان کی نیند جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے 7-8 گھنٹے، تو وہ
یہ تو ایک عام سی اس کی ڈوز ہے، لیکن اگر 3 ٹائم ڈاکٹر پرسکرائب کریں کہ 3 ٹائم ان کو نیند کی گولی دیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو نیند آنا ضروری ہے، اور جن کو نیند اتنی لمبی نیند آنا ضروری ہو، یعنی کہ ان کو نیند نہ آ رہی ہو اس گولی کے باوجود، اسی لیے اس کو ایک نہیں کام کر رہی تو 30 دوپہر میں دے دیں، دوپہر کو نہیں کام کر رہی تو رات کو دے دیں، یعنی کہ نیند کا اڑ جانا اس حد تک جا چکا ہے کہ ان کو بار بار وہ گولی دینا پڑ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیند کب اڑتی ہے؟ جب بندہ پریشان میں ہوتا ہے اور پریشانی اس پہ طاری ہو جاتی ہے، پھر اتنی نیند اڑے جتنے میں یہ 3 گولیاں جو ہیں وہ ان کو دینی پڑے۔ اسی طرح ان کو ایک اور نیورو کی میڈیسن دی جا رہی ہے جو خالصتاً ڈپریشن کی ہے، اور بیسیکلی وہ موڈ کو بہتر کرنے کے لیے ہے۔ تو وہ اصل میں آپ سمجھیں کہ دوائی کے ذریعے موڈ بہتر کیا جا رہا ہے، موڈ ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو موڈ کا پرابلم ہے اور جو نیند کا نہ آنا ہے، تو یہ سیدھا سیدھا ڈپریشن کی علامت ہے۔ تو یہ ہیں جیل کے اثرات، یہ اب آئے ہیں۔ اب سے مراد اب آنا، کھا رہے ہیں دوائی یہ والی تو وہ آ رہے ہیں، ان پہ یہ طاری ہے اس وقت۔ بلڈ پریشر 140/100 زیادہ بلڈ پریشر ہے۔ 140 شاید اتنا زیادہ نہیں ہے ان کی ایج کے لحاظ سے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کو بلڈ پریشر کا پہلے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن 100 جو ہے وہ زیادہ ہے نیچے والا۔ تو یہ ساری کی ساری علامتیں غصے کی ہیں اور ڈپریشن کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اب انہیں جا کے یہ احساس ہو رہا ہے، شاید یہ اسی وقت بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے جب اسے اپنے سامنے امید جو ہے اس کی کرن نظر آنا بند ہو جاتی ہے یا بہت ڈم ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ بڑے پر امید تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ مجھے نکالیں گے، یہ مجھے بہت دیر بند نہیں رکھ سکتے، اور عوام جو ہے مجھے باہر نکال دیں گے۔ لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان پہ یہ ڈپریشن طاری ہوتا جا رہا ہے۔ تو مطلب کیا کہ وہ جیل میں اب زیادہ دیر رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ تو حکومت نے اگر یہ رپورٹ جاری کر دی ہے تو اس کا مطلب حکومت بھی چاہتی ہے کہ وہ نہ رہے۔ تو ایسے میں عمران خان کا علاج بہت ضروری ہے، ان کو ایک پرسکون جگہ پہ رہنا ان کا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے بھی کہا ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کو واک کی ضرورت ہے، پرسکون جگہ پہ رہنے کی ضرورت ہے، ایسی جگہ پہ رہنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ان کے اپنے ان کے ساتھ ہوں۔ تو اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو وہ پاکستان میں موجودہ حکومت جنہوں نے ان کو بند کیا ہے وہ تو نہیں ان کو کہیں رکھے گی۔ اگر بنی گالہ بھیجتے ہیں تو وہاں تو لوگوں کا جمگھٹا لگ جائے گا اور پھر سکون تباہ ہو جائے گا۔ پھر اگر پشاور بھیجتے ہیں تب بھی ایسا ہوگا۔ تو ڈاکٹرز کی روشنی ڈاکٹرز کی رپورٹ میں وہ جو پرانی تجویز ہے شاید وہی ایکسیپٹیبل ہو جائے دونوں طرف، کہ انہیں ایسے ملک میں بھیجا جائے جہاں پہ وہ بڑے آرام سے اور سکون سے رہ سکیں، وہ سعودی عرب ہو یا بحرین ہو یا کوئی ایسا ملک اسی طرح کا، کہ جہاں پہ وہ کسی پیلس میں بیٹھیں اور سکون کریں اور ایک ٹائم گزاریں، اپنی صحت پہ توجہ دیں، اپنے ملنے والوں کو ملیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی یہ جو حالت جو ان کی ہوئی ہے اس کو ریکور کریں۔ یہ امکانات ہو سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی امکان مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کو ملک کے اندر رکھا جائے یا ایسے کسی ملک میں بھیجا جائے کہ جہاں پھر ان کا سکون تباہ ہو۔ میں تھوڑا دبے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بات مجھے یہی لگ رہی ہے۔ تو اب ان کے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ ابھی ایک اطلاع یہ ہے کہ شاید میرا یہ ویلاگ جب آپ سن رہے ہوں تو بیرسٹر گوہر کی ان کی ملاقات اعلانیہ بھی ہو چکی ہوگی۔ ایک ملاقات ان کی ہو چکی ہے لیکن اعلانیہ ملاقات بھی ہو چکی ہوگی، اور وہ آ کے جو صورتحال ہے وہ بتا بھی چکے ہوں گے۔ لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے جو امکانات وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے، اور جو ان کی صحت کی حالت ہے وہ بھی بتا دی ہے۔ اب اللہ انہیں صحت اور تندرستی دے، زندگی دے، اور وہ جب بھی جیل سے آئیں وہ بخیر و عافیت آئیں باہر، اور وہ اپنا جو کردار ہے وہ بھی ادا کریں۔ ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اجازت دیجیے۔